بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ اصلاح عقیدہ کے عنوان سے ایک سلسلہ وار گفتگو سن رہے ہیں، اور آج کا عنوان ہے وسیلہ. یہ عقیدے کا ایک بڑا اہم پہلو ہے. پہلی بات کہ وسیلہ کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اس کو استعمال میں کیسے لایا جائے، کون سے وسیلے جائز اور کون سے وسیلے ناجائز. یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ آج کی گفتگو میں سنیں گے. وسیلہ در حقیقت اس عمل کا نام ہے، اس کام کا نام ہے کہ جو عمل آپ کریں اور وہ عمل آپ کو اللہ کے قریب کر دے، اس کو کہتے ہیں وسیلہ. اذا عمل عملا تقرب الیہ
کہ جب کوئی شخص کوئی عمل کرے اور وہ عمل اسے اللہ کے قریب کر دے تو وہ عمل اس کا وسیلہ ہے۔ شرعی اصطلاح میں وسیلہ ہر اس کام، ہر اس بات، ہر اس عمل، ہر وہ قربانی، ہر وہ روزہ، ہر وہ نماز، ہر وہ عمرہ، ہر وہ صدقہ، وہ حج، وہ جہاد، جس کے کرنے کے بعد آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہو، وہ عمل سارے کے سارے وسیلے ہیں۔ اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں، ایک قسم کو وسیلہ شرعی کہتے ہیں، مشروع بھی کہتے ہیں، اور ایک قسم کو وسیلہ غیر شرعی کہتے ہیں، غیر مشروع بھی کہتے ہیں۔ شرعی وسیلہ جائز اور غیر شرعی وسیلہ ناجائز، اور یہ اتنا بڑا اہم ہے کہ اگر آپ غیر شرعی وسیلے اختیار کرتے ہیں تو وہ آپ کو مشرک بنا دیتے ہیں، آپ شرک میں جا پڑتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ کو اپنے عمل بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ بے شمار باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے صحابہ کرام کو بتلائی اور صحابہ نے اس پر عمل کی۔ اکثر مشرک طبقہ، بدعتی طبقہ ہم پر یہ اعتراض کرتا ہے، میاں تم بھی تو غیر اللہ کا وسیلہ مانتے ہو، مثلا کوئی گٹھڑی ہے میں اٹھانا چاہ رہا ہوں، وہ اکیلے مجھ سے سر پہ نہیں رکھی جا رہی، کوئی بندہ گزر رہا ہوتا ہے، میں اسے کہتا ہوں بھائی یہ گٹھڑی میرے سر پہ رکھوا دے، تو میں نے جو اس سے ہیلپ مانگی وہ کہتا ہے یہ تو وسیلہ ہے۔ میں نے گٹھڑی جو سر پہ رکھوائی، فرق سمجھیے، وہ وسیلہ بنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا میں گٹھڑی سر پہ جو رکھوائی ہے اس لیے رکھوائی ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں؟ وسیلہ صرف وہ عمل ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے۔ کوئی بندہ سر پہ گٹھڑی رکھواتا ہے اس لیے تو نہیں رکھواتا کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، تو کوئی سودا سامان اس نے لیا ہے، وزنی ہے، اٹھ نہیں رہا تو اس نے ہیلپ کر دی، یہ وسیلہ نہیں ہے۔ وسیلہ وہ ہے جو آپ اس نیت سے کریں کہ یہ کام آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا۔ ابو جہل اور مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے اور اسی طرح کرتے جس طرح مسلمان کرتے، تلبیہ بھی یہی پڑھتے، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں اس عقیدے کے ساتھ کہ تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تمام تر تعریفیں اور تمام تر احسانات تیرے ہیں اور بادشاہت تیری ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ان چیزوں میں۔ مسلمان حیران ہوئے کہ ہم تو ان سے لڑتے ہیں، یہ بت پرست ہے، لات منات عزا دیوی دیوتا کتنے انہوں نے بت بنائے ہوئے، اور اب دیکھو کتنے توحید والے جملے یہ کہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مشرک اگر
تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، وہ مشرک ہی رہے گا۔ ابو جہل کبھی موحد نہیں ہوا، لا شریک لک کہہ کر بھی موحد نہیں ہوا۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ جو بات تم کہہ رہے ہیں اگر تم اسی پر ڈٹ جاؤ اور اسی پر پکے ہو جاؤ تو ہمارا تمہارا جھگڑا ہی ختم، ہم تمہیں ابھی سینے سے لگا لیں گے، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ مشرکین مکہ نے کہا ما نعبدہ، دیکھو جملے دیکھو، یقین مانیے ایسے جملے ہیں جو توحید والے کے سوا کوئی کہہ نہیں سکتا، اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ مشرکین نے کہے ما نعبدہ، یہ جو بت دیوی دیوتا لات منات عزا یہ جو بت ہیں پتھر کے ہم نے بنائے، آپ کیا سمجھتے ہو ہم ان کی پوجا کرتے ہیں؟ ما نعبدہ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ کتنی خوبصورت بات جو ابو جہل بھی کہہ رہا ہے، مشرکین مکہ بھی کہہ رہے ہیں ما نعبدہ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ پھر تم جاتے کیا کرنے ہو؟ ان کے آستانے میں، بت کدے میں، اپنے اس معبد خانے میں جہاں بتوں کی قطار لگی ہے، اگر تم ان کی عبادت نہیں کرتے تو پھر کرنے کیا جاتے ہو؟ اگلے جملے سنو، اور آج 1400 سال بعد جو پایا جانے والا نقطہ نظر ہے اس کو بھی دماغ میں رکھو۔ اگلے جملے ان کے یہ ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان کے پاس آتے ہیں یہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ الا لیقربونا، یہ ہمیں قریب کر دیتے ہیں الی اللہ زلفیٰ، اللہ رب العالمین کے یہ بت ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ یہ وسیلہ ہے، چونکہ ان کا بتوں کے پاس جانا اللہ کا قرب حاصل کرنا، ہر وہ کام جس سے آپ اللہ کا قرب چاہیں وہ وسیلہ ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے وسیلہ جائز ہے یا ناجائز۔ اب آج کے مشرکین سے آپ پوچھیں کہ آپ علی حجویری کے دربار پہ جاتے ہو، لاہور والی سرکار جسے لوگ داتا کہتے ہیں، بعض تو ان داتا کہتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہو، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ تو وہ آج بھی یہی جواب دیتے ہیں ہم ان سے کچھ مانگنے نہیں جاتے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی کامل ہیں، ہم ان کے پاس آتے ہیں اور یہ ہماری دوستی، ہمارا تعلق، ہماری بات اوپر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگلا ایک معروف جملہ ہوتا ہے ہماری ان کے آگے، ان کی اس کے آگے، ہماری وہ سنتا نہیں، ان کی ٹالتا نہیں۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے بھی بالکل یہی نقطہ نظر پایا جا رہا ہے، اور آج 1400 سال بعد بھی وہی نقطہ نظر موجود ہے۔ اللہ نے کہا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ کے رسول نے کئی مثالوں سے اس مسئلے کو واضح فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 بندے، 3 دوست ایک سفر پر روانہ ہے، راستے میں بارش آ گئی، پہاڑی علاقہ ہے،
چھپنے کے لیے ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی. ایک غار نظر آئی، اس غار میں گھس گئے تینوں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اوپر سے بہت بڑی چٹان، پتھر کی وزنی چٹان بارش کے بہاؤ سے لڑکی آ کر کے غار کے منہ پر آ کر کے بند ہو گئی. اندر اندھیرا بھی ہو گیا، ہوس بھی ہو گئی. پتھر کو تینوں مل کر ہٹانے لگتے ہیں لیکن پتھر نہیں ہٹتا. تینوں کے دل میں خیال آیا کہ اگر اپنی زندگی میں کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو تو آج اسے وسیلہ بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرو. تینوں نے اپنی اپنی نیکی اللہ رب العالمین کے آگے رکھی. ایک شخص نے کہا کہ الہ العالمین، تو جانتا ہے میں بکریاں چرانے والا ایک نوجوان شخص تھا. میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں شادی شدہ تھا، میرے بچے بھی تھے، لیکن میری زندگی کا معمول تھا میں جب بھی بکریاں چرا کر واپس آتا ان کا دودھ دوہتا، سب سے پہلے امی اور ابو کو پلاتا، پھر جو بچتا پھر وہ بچوں اور بیوی کی طرف لے جاتا. ایک دن مجھے راستے میں آتے آتے دیر ہو گئی، بوڑھے ماں باپ سو گئے، بچے بھوک سے رو رہے ہیں. میں بکریاں لایا، دودھ نکالا، بچے روتے رہے، میرے کانوں میں ان کے رونے کی آواز پڑتی رہی. میں نے پرواہ نہیں کی. میں وہ جگ گلاس لے کر یا 2 پیالے لے کر ماں اور باپ کے سرانے کھڑا رہا. جب بھی ان کی آنکھ کھلے گی میں دودھ پلاؤں گا، پھر جو بچے گا تب بچوں کو پلاؤں گا. نوجوانوں، آپ کے لیے یہ بھی ایک سبق ہے.